الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.09 ہے اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ زینا روٹ ورڈ زا یا نون سے ہے، معنی خوش نما کر دی گئی، بیوٹیفائڈ۔ للناسی نون واو سین سے ہے، معنی لوگوں کے لیے، فار مین کائنڈ۔ حبو ہا با سے ہے، معنی محبت، لو۔ الشہواتی شین ہا واو سے ہے، معنی مرغوب چیزیں، دی ڈیزائرز اور پلیجرز اور دا تھنگز دے ڈیزائر۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، آف۔ النسائی نون سین واو سے ہے، معنی عورتیں، دی ویمن۔ والبنینا با نون واو سے ہے، معنی اور بیٹے، اینڈ دی سنس۔ والقناطری قاف طا را سے ہے، معنی اور ڈھیر، اینڈ دی ہیپس۔ والمقنطرتی قاف طا را سے ہے، معنی جمع کیے گئے، دی اسٹورڈ اپ۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، آف۔ ذہبی رال ہا با سے ہے، معنی سونا، دی گولڈ۔ والفضتی فا زود سے معنی اور چاندی، اینڈ دی سلوا۔ والخیلی خا یا لام سے معنی اور گھوڑے، اینڈ دی ہارسز۔ المسومتی سین واو میم سے ہے، معنی نشان زدہ، دی برانڈڈ۔ والانعامی نون عین میم سے ہے، معنی اور مویشی، اینڈ دی کیٹل۔ والحرسی ہا را سا سے ہے، معنی اور کھیتی، اینڈ دی ٹلڈ لینڈ۔ ذالکا ذال لام کاف سے ہے، معنی یہ، دیٹ۔ متاع میم تا عین سے ہے، معنی ساز و سامان، پروویژن۔ الحیاتی ہا یا سے معنی زندگی، دی لائف۔ الدنیا دال نون واو سے معنی دنیا، دی ورلڈ۔ واللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اور اللہ، اینڈ اللہ۔ عندہ عین نون دال سے ہے، معنی اس کے پاس، with him۔ حسن ہا سین نون سے معنی اچھا، ایکسلنٹ۔ مآب الف واو با سے معنی ٹھکانہ، دی ابوٹ ٹو ریٹرن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ زینا للناسی خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء والبنین عورتوں اور بیٹوں سے، والقناطر المقنطرتی اور جمع کیے ہوئے ڈھیر، من الذہب والفضة سونا اور چاندی سے، والخیل المسومتی اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ اور اللہ کے پاس، حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، عورتوں اور بیٹوں سے اور جمع کیے ہوئے ڈھیر، سونا اور چاندی سے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ زینا للناسی بیوٹیفائڈ فار پیپل، حب الشہواتی لو آف دا تھنگز دے ڈیزائر، من النساء والبنین from the women and sons، والقناطر المقنطرتی the stored up heaps، من الذهب والفضة of gold and silver، والخیل المسومتی and the branded horses، والانعام والحرث and the cattle and the tilled land، ذالک متاع الحیات الدنیا this is the provision of the world، واللہ عندہ and Allah has with him، حسن المآب an excellent abode to return۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بیوٹیفائڈ فار پیپل لو آف دا تھنگز دے ڈیزائر فرام دی ویمن اینڈ سنس، دی اسٹورڈ اپ ہیپس آف گولڈ اینڈ سلور، اینڈ دی برانڈڈ ہارسز اینڈ دی کیٹل اینڈ دی ٹلڈ لینڈ، دس از دا پروویژن آف دی ورلڈ اینڈ اللہ ہیز with him
an excellent abode to return. تفسیر آیت دیکھیں. دنیا اور دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پر رونق بنایا ہے. یہاں ایسی چیزیں انسان کو لبھانے کے لیے رکھ دی گئی ہے کہ ان سے بچنا محال ہے. اس آیت میں دنیاوی زندگی کے اسباب اور وسائل کی مذمت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دے کر کوئی بندہ اپنے آخرت کو بھولتا ہے یا اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ عمل صحیح نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں کو صرف برتنے کی چیز سمجھیں اور ان کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں. اس آیت میں اللہ نے دنیا کی کئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس بات پر مذمت نہیں کی جا رہی ہے کہ ان نعمتوں کو بندہ استعمال کرے اور ان اسباب و وسائل کی بنیاد پر اپنی زندگی قائم کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیاوی رونق کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں، بلکہ سارے دنیاوی وسائل کو صرف برتنے کا سامان سمجھیں. یہاں پر دنیا کی نعمتوں کے استعمال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ دیگر متاع زندگی اور سامان حیات کے بارے میں موقف درست کرنے اور ایک غلط فہمی کو دور کرنے کی بات کی ہے. دنیاوی زندگی کے مال و متاع کو اصلی مقصد قرار دے کر اگر اسے محبت کی جائے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق قابل مذمت ہے، لیکن اگر مال و متاع کو ایک اعلیٰ و ارفع مقصد کے لیے وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا جائے تو اس کی نہ صرف یہ کہ مذمت نہیں بلکہ قرآن نے اسے خیر سے تعبیر کیا ہے. یعنی اللہ نے جو بھی مال و متاع اور دنیاوی نعمتیں دی ہیں ان کو اگر اپنی آخرت سنوارنے میں لگائے تو یہ بہترین سعادت ہے، یہ بہترین طریقہ ہے. قرآن اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. سورہ اعراف کی آیت دیکھیں. کہہ دو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے، اور کس نے کھانے کی ستھری چیزیں حرام کی. کہہ دو دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہو جائیں گی. اسی طرح ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. دنیا کے مال و متاع کی مثال کشتی اور پانی سے دی جاتی ہے کہ جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے تو یہ کشتی کو دریا پار لے جانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو یہی پانی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح دنیا کے مال و متاع کو آخرت حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا جائے تو بہترین ہے، اور اگر مال و دولت کو مقصد بنا لیا تو یہ مال انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا. دوسرے الفاظ میں اگر مال و دولت پر انسان قابو رکھتا ہے تو انسان کے ماتحت ہو کر ذریعہ سعادت بنیں گے، اور یہی مال اگر انسان پر مسلط ہو گیا تو یہ زر کا غلام بن کر ہلاک ہو جائے گا. یعنی یہاں پر ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان اور اس کے دنیاوی مال و متاع اور اسباب اس طرح سے جیسے کہ کشتی پانی پر تیر رہی ہو. اگر پانی پر وہ قائم ہے، کشتی میں کوئی سوراخ نہیں ہے تو یہ پانی اس کو یعنی کشتی کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا، لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہے تو یہ پانی کشتی کو آگے بڑھانے کے بجائے غرق کر دے گا. یہی معاملہ ہمارے اور ہمارے اطراف کی پر رونق دنیا کے بیچ ہے. اگر ہم نے اس کو اپنے دل پر اثر انداز ہونے دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے دنیاوی رونق کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہ دیا تو پھر ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. والقناطر المقنطرۃ اور جمع کیے ہوئے ڈھیر. یہاں اس مال کی مذمت ہے جس میں خود مال مقصد ہوتا ہے اور اسے ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس حب مال کی وجہ سے ملک کا سرمایہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتا ہے. یعنی جو لوگ بینک بیلنس انتہا کا مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقداروں کا حق نہیں دیتے، ان کا یہاں ذکر آ رہا ہے. قرآنی تعبیر کے مطابق قناطیر یعنی کثیر مال اس وقت مذموم ہے جب یہ مقنطرہ یعنی ذخیرے کی شکل میں آ جائے اور ضرورت مندوں کو اس سے کوئی استفادہ نہ ہو. یہ سورہ توبہ کی آیت 34 کے معنی میں ہے جس میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. آگے دولت سمیٹنے والوں کے ذرائع کا ذکر ہے. وہ سونا چاندی، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں والقناطر المقنطرۃ من الذھب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اور جمع کیے ہوئے ڈھیر سونا اور چاندی سے اور مویشی اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. یہی سونا چاندی راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، عمدہ گھوڑے جہاد کے لیے، مویشی اور کھیتی باڑی اپنی معیشت کے لیے ہو تو ان میں کوئی مذمت نہیں، فضیلت ہے. سب سے اہم ترین بات اس آیت میں یہ ہے کہ دنیا کی تمام رونقوں سے بدر جہاں بہتر اللہ کے ہاں گھر بنانا ہے. یعنی دنیاوی ساری رونقوں کو
استعمال کرتے ہوئے ہم کو اللہ کے ہاں گھر بنانا اپنا مقصد ہونا چاہیے، اور اللہ کے ہاں گھر ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ زندگی ایک آزمائش ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کو پر رونق بنایا ہے۔ دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد قرار دینا ممنوع ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کے پاس اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے دنیاوی انعامات کو استعمال کرے۔ دنیاوی مال و متاع کو نجات آخرت کا ذریعہ بنانے کی واحد صورت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر متقین کے اوصاف پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔